نحمدك يا من ترنمت بثنائه برق اللسان وتغنت بتحليله عنادل الكيان. الصلاة والسلام على حبيب الرحمن. أما بعد، واجب الاحترام معزز و مکرم علی مرتبت عظیم المرتبت علماء کرام ذی محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح عالم اجسام میں بعض جسم محتاج ہیں اور بعض محتاج قلعے، بعض فیض دینے والے ہیں اور بعض فیض لینے والے، خورشید و ابر یہ فیض دینے والے ہیں، زمین اور اس کی کھیتیاں یہ فیض لینے والے ہیں. اسی طرح عالم روحانیت میں انبیاء کرام اور ان کے ذریعے سے اولیاء اللہ اور مشائخ یہ فیض دینے والے ہیں اور سارا عالم فیض لینے والا ہے. اسی طرح اور اسی لیے آج آپ اور میں یہاں اس فیض کو لینے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنے محبوب کے عشق کی قندیلیں ہمارے دلوں میں فروزاں فرمائے. ساتھیوں، کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی جس طرح ہمارے دلوں میں حرمت موجود ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی حرمت بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. یہ وہ ارض مقدس ہے کہ اقبال نے کہا تھا، خاک اس بستی کی ہو کیوں کرنا ہم دوش ارم، جس نے دیکھے جانشینان پیمبر کے قدم. مسجد اقصیٰ فرزندان اسلام کا قبلہ اول اور مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. یہ کعبۃ اللہ کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ صَلَاةَ فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ، اس میں ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نماز کی طرح ہے. عزیزان من، مسجد اقصیٰ تمام عالم اسلام کے علمی مراکز میں سے سب سے بڑا علمی مرکز رہا ہے. اقبال نے کہا تھا، قبر اس تہذیب کی یہ سرزمین پاک ہے جس سے تاک گلشن یورپ کی رغنم ناک ہے. 583 ہجری صلیبی قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس علمی حیات کو دوبارہ سرگرم کیا اور اس مقدس سرزمین کو علم کا گہوارہ بنایا. مگر ساتھیوں، آج وہ لہلہاتا چمن کہ جس کی آزادی کے لیے مجاہدین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش کیا، وہ چمن، وہ قبلہ اول کہ جس کی آزادی کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے 16 جنگیں لڑیں. اقبال نے کہا تھا، اے مسلمان ملت اسلام کا دل ہے یہ شہر، سینکڑوں صدیوں کی کشت و خون کا حاصل یہ شہر. وہ چمن جو خدا کی رحمتوں کا مستنگ ہوا کرتا تھا، آج وہاں یاسو کنود کی خاماگیر کیفیت طاری ہے. روشن ویراں ہے، آبجوئیں خشک ہیں، اقلیم علم و حکمت کے تاجدار، نفسیات انسانی کے رازدار حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں کیسا گروہ ہوگا جو بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہمیشہ دشمن سے جنگ کرتا رہے گا، اور کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانے کی یا ان کی مخالفت کی یا پریشان کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس طرح ساتھیوں، آج بھی دشمن جسے یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، اہل غزہ پر آتش و آہن برسا رہا ہے، مگر وہ مجاہدین اسلام، مولا علی کی شجاعت کے وارث، امام عالی مقام کے جانشین، اپنے وطن کا قرض اتارنے اور حضور علیہ السلام کی بات کے مصداق میدان کارزار میں نکلے ہیں. اقبال نے کہا تھا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ طارق بن زیاد کی جرت کے امی ہیں، وہ طارق بن زیاد کہ جب ہسپانیہ کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوتا ہے تو کشتیوں کو جلا دیتا ہے. علامہ اقبال اس مرد قلندر کے عزائم کی تصویر کشی کرتے ہیں. کہتے ہیں، طارق چبر کنارے اندلس سفینہ سوخت، غفتن قار تو بنگاہ خیرت خطاست. کہ جب طارق نے اندلس کے ساحلوں پر کشتیوں کو جلا دیا تو اس کے ہمراہی کہتے ہیں، تیرا یہ کام عقل و شعور کے لحاظ سے غلط ہے. دوریم السواد وطن باز جو رسیم، ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست.
ہم اپنے وطن کی سرزمین سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ ترک سبب ضرور شریعت کجا رواست، کہ اسباب کو ترک کرنا شریعت میں کہاں ہے؟ پھر کہتے ہیں خندید و دسخیش بشمشیر برد و غف، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ طارق بن زیاد مسکرایا اور اپنی تلوار کو اٹھا کر کہا، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک ہماری ملکیت ہے کیونکہ ہر ملک ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ وہ اون و محمد کی قربانی اور استقامت کے مصداق ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش میں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سے چھوٹے بچے کو کلمے کی تلقین کر رہا ہے جب وہ بستر مرگ پر ہے۔ تو ساتھیوں، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ جنون، یہ ایمان کی حرارت، یہ حریت، یہ کہاں سے آئی؟ اقبال نے اس کا جواب دیا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہے۔ آئین جواں مرداں حق گویو بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل غزہ کی مدد، نصرت اور اعانت فرمائے۔ آخر میں کہوں گا، پیر صاحب کہتے ہیں جن میں جرت ہو اترتے ہیں وہ میدان میں نصیر، جن میں جرت ہو اترتے ہیں وہ میدان میں نصیر، خاک اتریں جنہیں میدان سے ڈر لگتا ہے۔ کار ما آخر شدو آخر سے مکار نشد، مشتے خاک ما غبار کوچائی یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔